یہ 14 سال پہلے ایک فرینچ برانڈ ہوتا تھا، 2007 میں دنیا بھر میں بیچ دیا گیا تھا۔ کانٹیننٹل بسکٹ فرانس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیے جانے والے گستاخانہ عمل کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ ملک بھر کے نیوز چینلز اور پرنٹ میڈیا نے اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ اور لو برانڈ کے موقف کی تائید کی ہے، اور اس بات کی نہ صرف میڈیا بلکہ علماء کرام اور تکنیکی ماہرین نے بھی تحقیق کے بعد تائید کی ہے۔ جامعہ نعیمیہ لاہور۔ لو کمپنی کا جو پاکستان کے اندر ہے، اس کا تعلق فرانس یا فرانس کے کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے۔ لو برانڈ کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ پاکستانی کمپنی ہے، اور اس میں اکثریتی حصص پاکستانیوں کے پاس ہیں، جبکہ اقلیتی حصص ایک امریکی ادارے مونڈلیز انٹرنیشنل کے پاس ہیں۔ سن 2007 میں ایک امریکی ادارے کرافٹ فوڈز نے اس لو برانڈ کو مکمل طور پر خرید لیا تھا، جس کو بعد میں سن 2012 میں کرافٹ فوڈز اور مونڈلیز انٹرنیشنل میں تقسیم کر دیا گیا۔ لہٰذا دستاویزات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لو برانڈ کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ہے۔ سن 2007 سے پہلے یہ ایک فرانسیسی کمپنی کی ملکیت میں تھا، لیکن سن 2007 کے بعد ایک امریکی ادارے مونڈلیز انٹرنیشنل اور کرافٹ فوڈز کے زیر انتظام ہے۔ لو کمپنی نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ ہم امریکن ہیں، پہلے یہ کمپنی فرانس کی تھی، امریکن نے یہ کمپنی خرید لی، اب پاکستانی ایک نے اس کی فرینچائز لی ہوئی ہے۔ یہ وضاحت ویکیپیڈیا پہ علماء نے تحقیق کی، اس بات کو درست مانا۔ فرانسیسی مصنوعات کے بارے میں نے کچھ ریسرچ کی، اور یہ ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، تمام ڈاکومنٹس اور تمام شواہد دیکھنے کے بعد، کہ کانٹیننٹل بسکٹس کا جو برانڈ ہے لو، اس کا ملکیت کے حوالے سے فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس وقت دستیاب شواہد اور معلومات اور ڈاکومنٹس ہیں جن کو میں دیکھ سکا ہوں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے جو موجود ہیں، ان کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں پورے وثوق سے اب تک کہ کانٹیننٹل بسکٹ کی ملکیت میں یا اس کے برانڈز کی ملکیت میں فرانس کا کوئی اس وقت کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے لیو والا معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اپنے طور پر اپنی ہمت کے مطابق ہم اس سلسلے کو دیکھتے رہے، چیک کرتے رہے، لیکن بظاہر کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں آیا کہ اس وقت بھی یہ کمپنی، یہ ادارہ، یہ فرانس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ متعدد علماء کرام اور جامعات جنہوں نے اس موقف کی تائید کی ہے، ان میں شامل ہیں دارالفتہ جامعہ بنوریہ عالمیہ، ڈاکٹر عزیز الرحمان، مفتی یوسف عبد الرزاق، ابو عمار زاہد الراشدی، جامعہ دارالعلوم، جامعہ حمادیہ، دارالعلوم اسلامیہ، مولانا طلحہ صدیقی، جامعہ یحییٰ مدنی، اسلامی نظریاتی کونسل، مفتی عابد شاہ، ختم نبوت فورم، علامہ ہشام الہی ظہیر، مفتی عبد الاول بنوری، مفتی گل حسن، جامعہ اسلامیہ امدادیہ، دارالفتہ۔ کانٹیننٹل بسکٹس ایک پاکستانی کمپنی ہے، اور اس بزنس سے مستفید ہونے والے افراد بھی مکمل طور پہ پاکستانی ہیں۔ یہ بات ایک مثال کے ذریعے کانٹیننٹل بسکٹ کے نمائندے نے سمجھائی۔ اگر ایک بسکٹ کا پیکٹ 100 روپے کا ہے تو اس میں سے 60 روپے جو ہے وہ تو اس کی جو میٹیریل ہوتا ہے، را میٹیریل ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے نا، وہ 60 روپے میں تو وہ خریدا جاتا ہے جس میں آپ کا آٹا ہے، جس میں آپ کی انڈے ہیں، جس میں آپ کی چینی ہے، جس میں آپ کی پیکیجنگ میٹیریل ہے، جس کے ساتھ مختلف قسم کی انڈسٹریز جو ہے نا وہ بھی اٹیچ ہے، جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے کانٹیننٹل بسکٹس کے اوپر۔ جو باقی رہتے تھے 40% میں سے 30% جو ہے نا وہ آپ کے اوور ہیڈ جو فیکٹری چلا رہے ہیں، اس میں گیس کا بل آ گیا، آپ کے جو لیبرز کی سیلریز آ گئی، اس میں پلانٹ کے چلانے کے لیے جو بھی اس میں ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ CSR بھی کر رہے ہیں۔ اب رہ جاتے 10 روپے، ان 10 روپے میں 5.5 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور 4.5
5 جو ہے وہ ماڈلیز کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ 5 سال سے یقین جانیے کہ وہ جو 4.5% ہے وہ بھی ہم نے وہاں جانے نہیں دیے، بلکہ ہم نے اسی پلانٹ پہ انویسٹ کیے، اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا، اس کو بڑھایا، ہم نے مزید جو ہے وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ کی، تقریباً 10 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ ہم نے گزشتہ 3-4 سال میں کی، ان 4.5 جو ان کا تھا، تو تقریباً 95% جو فائدہ ہے وہ ہمارے پاکستان کو ہے۔ بائیکاٹ کے سلسلے میں مفتی احمد عفنان صاحب نے اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔ یہ چیزیں ہمیں صرف جذبہ جوش اور غم و غصہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ جذبہ جوش غم و غصہ ہونا ضروری ہے، لیکن عقل کے نیچے ہو۔ اگر وہ عقل سے اوپر چلا جائے گا وہ ہمیں اپنے نقصان دے گا، اور وہ کلہاڑی ہم گھما کر اپنے اوپر مار رہے ہوں گے۔ قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں کب سے آ رہی تھی، اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ جی اچھا، ایسا نہ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نادمین، کہ تم کسی بھائی کو نقصان پہنچاؤ گے اور کل جو تمہیں پتہ لگے گا تم نادم ہوگے۔ تو ہم نے بائیکاٹ شروع کیا تھا کفار کے خلاف، وہ بائیکاٹ اپنے خلاف ہمارا شروع ہو گیا، اور ایسی پچھلی بائیکاٹس میں بھی مثالیں ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا، اس میں مسلمانوں کی فیکٹریاں بند ہو گئیں، مسلمانوں کا ظلم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ ایسے معاملات ایکسپرٹس کی طرف ریفر کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فائنینشیل ایکسپرٹس اور قانونی ایکسپرٹس اور پھر علماء، وہ 3 مل کر جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو ماننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے طور پہ سوشل میڈیا میں جو کام شروع کر دیا، سوشل میڈیا اس زمانے کا فاسق ہم کہہ سکتے ہیں، کہ غیر معتبر ذریعہ جس سے ہم طے کرتے ہیں۔ شکریہ۔